منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم اس کا فون نیچے پھینکی، وہ لڑکے کا فون نیچے پھینکی، کون ہے؟ داڑھی ٹوپی ہے، مولوی آدمی لگتا ہے۔ الحمدللہ زیادہ فون نہیں پہ والوں کو پھینک دیا جائے گا۔ دھیان رکھیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، آج ہم سب یہاں پر اس لیے جمع ہوئے مسلک اعلی حضرت کے ایک سچے داعی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حضور شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان کی ایک کرامت ہے کہ آج ہندوستان بھر کے بڑے بڑے مشائخ آپ کے دیار میں جلوہ افروز ہیں۔ عنقریب آپ ہمارے مشائخ کی زیارت سے مستفیض ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اور سب کو جمع کیا اس لیے تاکہ وہ بتائیں آپ کو کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ پوری زندگی جس کی طرف میں نے آپ لوگوں کو بلایا، شریعت نے جن کاموں سے روکا ان سے میں روکتا رہا، میں ایسے سارے مشائخ کو اپنے اس چہلم میں جمع کروں گا۔ ہمارے مرکز عقیدت بریلی شریف کے صاحب سجادہ حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ، وہ بھی جلد ہی جلوہ افروز ہوں گے۔ سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے مبلغ حضور صدر الشریعہ، مسلک اعلی حضرت کے سب سے پہلے سپہ سالار ان کے جانشین حضور محدث کبیر
کی بھی زیارت سے آپ مستفیض ہوں گے۔ حضور شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان نے جس سرزمین پر اپنی دینی خدمات انجام دیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ فتنوں کی باڑھ ہے۔ اور یہ بھی ان کی ایک کرامت کی اس فتنوں کی باڑھ کا رد کرنے کے لیے انہوں نے ایسے عظیم مہینے کو اپنے چہلم کے لیے چنا کہ جن کو ہم بھی اپنا امام کہتے ہیں اور وہ بھی اپنا امام کہتے ہیں، یعنی حضرت امام عالی مقام حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ لوگ بنام کلمہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اسی نبی کا کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ حضور شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان نے جس مسلک کی دعوت و تبلیغ کی ہے وہ صحیح ہے یا وہ مسلک صحیح ہے جو سب کا پلیٹ فارم ہے؟ آئیے سیدنا سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے اور یزید کے ساتھ 22,000 کا لشکر تھا۔ کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ موضوع ہو، من گھڑت روایت؟ یہ من گھڑت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ من گھڑت روایت کربلا کے واقعے میں ملے گا آپ کو۔ یہ ایک جماعت ہی من گھڑت ہے جس نے سب کچھ گڑھ دیا اور ایسا گڑھا کہ اپنے بھی گڑھ گئے اس میں۔ کوئی ایک من گھڑت روایت بھی ایسی پیش کرتے تو میں غلامی نکالوں گا کہ سیدنا امام عالی مقام کے کسی ساتھی نے امام عالی مقام سے یہ عرض کیا ہو، حضور ہم 72 لوگ ہیں، جب ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو یزیدی پڑھتے ہیں، ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو یزیدی پڑھتے ہیں، جس قبلے کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہی قبلہ تو یزیدیوں کا بھی ہے، جو آذان ہم اپنے خیموں میں دے رہے ہیں وہی آذان تو یزیدی بھی اپنے خیموں میں دے رہے ہیں، تو پھر یہ اختلاف کیسا ہے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ کیا کوئی ایک من گھڑت روایت بھی ایسی پیش کر سکتا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا اس واقعے سے؟ سیدنا امام عالی مقام یہ اپنے عمل سے ہم سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے قیامت تک کے مسلمانوں یہ جان لو کہ حق اور باطل میں کبھی اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بنیاد دین کا ملکی ہو اور وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے لیکن وہ حق کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اب آئیے کہتے ہیں کلمہ کی بنیاد پہ جمع کیا جائے گا،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اللہ ہی پہ ایمان لانے کو نہ ایمان کہا جاتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ مومن نہیں ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیسے دعوے میں جھوٹا ہوگا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اس لیے اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہے؟ کیا کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے؟ وہ ہر ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، تو پھر اس کو دھوکہ کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ آدمی اس سے دھوکہ کھائے گا جو مسکرا کے آپ سے ملے گا اور دل میں نفرت رکھے گا کہ موقع پاؤں تو چاقو گھونپ دوں، لیکن جب دشمن آپ سے ملے گا تو آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ لیکن اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے یخادعون رسول اللہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، ان کا مقصد رسول اللہ کو دھوکہ دینا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کا معاملہ اپنا بنا لیا ہے، جو میرے محبوب کو دھوکہ دینا چاہتا ہے در حقیقت وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس سے کہ جیسے مجھ کو دھوکہ دینا محال، ویسے ہی میں نے اپنے محبوب کو لوگوں کے دلوں کے راز پر ایسا واقف کر دیا ہے کہ ان کو بھی دھوکہ دینا محال۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو رسول کو اپنا جیسا سمجھے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو کلمہ بھی پڑھے لیکن رسول کو اپنا جیسا سمجھے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے رسول کو اپنے جیسا بشر کہے، رسول کے علم کو جانوروں سے بدتر کہے، رسول کے خیال اگر نماز میں آ جائے تو اس خیال کو جانور اور گدھے کچر کے خیال سے بدتر جانے، تو ایسا شخص مومن نہیں۔ اور نماز میں اگر رسول اللہ کا خیال آئے تو در حقیقت وہی نماز ہے۔ اور یہ ایسے جاہل ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ہی خراب، معاذ اللہ، وہ ان کا ایمان ہی خراب۔ الخبیثون للخبیثات، خبیث لوگوں کے لیے خبیث چیزیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر نماز کو فرض کیا، لیکن کیسے پڑھو گے؟ یہ صلاۃ کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اب میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے جو صحابہ کرام رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے
ان کو میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو نمازی کی حالت میں تو دیکھ رہے ہیں، اور اگر مان لیں کہ نماز کے باہر وہ دیکھ رہے ہوں کہ رسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے طریقہ بتایا، لیکن جب صحابہ کرام نیت باندھتے ہوں گے تو کیا ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ رسول اللہ نے ایسے ہی نیت باندھی تھی، رسول اللہ نے ایسے قیام کیا تھا، رسول اللہ نے ایسے رکوع کیا تھا، رسول اللہ نے ایسے سجدہ کیا تھا؟ یہ خیال تو آئے گا ہی۔ معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا نے یہ فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، تو اللہ نے اپنی عبادت کو اپنے محبوب کی غلامی اور ان کے اداؤں کی کاپی میں چھپا دیا۔ جو محبوب کے اداؤں کی کاپی کرے گا اسی کی نماز ہوگی، اور جس کے دل میں رسول اللہ کا خیال ہوگا در حقیقت اسی کی نماز اللہ کی عبادت کہلائے گی۔ اور ایسے لوگوں سے پھر اتحاد کی جو رسول کا خیال بھی ایسا بدتر جانے، معاذ اللہ، یہ نہ کبھی ہم نے پسند کیا اور نہ ہمارے مشائخ نے پسند کیا۔ اسی چیز کا رد حضور شہباز بکر علیہ رحمت و رضوان فرماتے رہے کہ بنام کلمہ ہر وہ شخص ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا جو کلمہ پڑھ کے بھی رسول کی گستاخی کرتا ہو، جو کلمہ پڑھ کے بھی قرآن کو ناقص کہتا ہو، جو کلمہ پڑھ کے بھی صحابہ کی توہین کرتا ہو۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ لوگ آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے حب اہل بیت کا جام پلانا چاہتے، وہ نقلی جام۔ اور ہمارے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ ہمارے شجرے ہی میں یہ شعر ہے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حب اہل بیت یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ ہے، یہ ان کا اپنا خاصہ ہے۔ تو ہمیں حب اہل بیت کا جام پلانے کے لیے، یعنی پلانا اس لیے کہ یہ بغض صحابہ اس کے دل میں آ جائے، ایسی کوشش نہ کریں۔ صحابہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، اور حب اہل بیت سفینہ نوح کے مانند۔ تو جو لوگ حب اہل بیت کی کشتی پر چڑھیں گے اور صحابہ کی ہدایت کی روشنی میں چلیں گے، وہی منزل مقصود تک پہنچیں گے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں حب اہل بیت کا درس دینے کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے جو در حقیقت بغض صحابہ میں گم ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب سرکار اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ ایک وہ دور تھا جب وہابی دیوبندی آپ کو غوث پاک سے دور کر رہے ہوں گے، خواجہ غریب نواز سے دور کرتے تھے، لیکن آج یہ دور ہے کہ لوگ اعلیٰ حضرت سے دور کرتے ہیں۔ مجھے افسوس تو اس بات کا زیادہ ہے کہ اپنے بعض سنی علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا اعلیٰ حضرت کو نہیں مانو گے تو سنی نہیں رہو گے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو ہی ماننا مسلمان ہونا ہے؟ میں کہتا ہوں بلا شبہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے تو آپ سنی رہیں گے، لیکن آپ نے اپنی سنیت کی سند اب کھو دی۔ کب آپ گڈھے میں گر جائیں گے تو آپ بھی نہیں جانیں گے، کیونکہ جو آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہا تھا آپ نے اسے دور کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو ماننا
یہ ایمان کی سلامتی کا باعث ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے دامن کو چھوڑ دیا تو سمجھو کہ آپ ہلاک ہو گئے۔ ایک میں دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ آئی ٹی لوگ زیادہ ہیں، اس لیے آئی ٹی کی گفتگو کر دوں۔ آپ کے پاس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آئی فون، بڑے بڑے ڈیوائس ہوں گے۔ اینٹی وائرس سے حفاظت کے لیے، وائرس سے حفاظت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس اپڈیٹ کرتے ہیں نا۔ اینٹی وائرس ہر وہ شخص جو کمپیوٹر چلاتا ہے، لیپ ٹاپ چلاتا ہے یا اچھی کمپنی کا موبائل اس کے پاس ہے، وہ بھی اینٹی وائرس ایکٹیو رکھتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے بھائی؟ ہزاروں روپے کا اینٹی وائرس خرید کے آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں، صرف اس لیے نا کہ وائرس اس میں نہ گھس جائے۔ جب آپ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے ڈیوائس کی حفاظت کے لیے اینٹی وائرس اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت کی محبت کا اینٹی وائرس کیوں نہیں انسٹال کر سکتے؟ جس نے حب اعلیٰ حضرت کا اینٹی وائرس اپنے دل میں اپلوڈ کر لیا، اس کا ایمان سارے وہابی وائرس سے محفوظ ہو گیا۔ اور جس نے اعلیٰ حضرت کی محبت کا اینٹی وائرس نہیں اپڈیٹ کیا، جس نے اعلیٰ حضرت کی محبت کا اینٹی وائرس اپلوڈ نہیں کیا، اس کی ڈیوائس کی حفاظت کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس زمانے میں کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی جائے، اور ہر علماء سے اپنے آپ کو قریب رکھیں جو آپ کو حب اعلیٰ حضرت کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عرص چہلم کے صدقے میں ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔